السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، انسان پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جسے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ لیکن آج افسوس کی بات، انسان نعمتیں صرف انہی چیزوں کو سمجھتا ہے، جیسے فور ایگزامپل کہ بہت سارا مال اس کے پاس ہے تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، احسان ہے، انعام ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ اگر بہت بڑا بنگلہ ہوگا تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی کہ یہ میرے رب کا بہت بڑا مجھ پہ فضل ہے۔ اگر گاڑی ہوگی تو کہتا ہے یہ میرے اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہوگی، جائیداد ہوگی، کھیتی باڑی ہوگی تو کہتا ہے اللہ کا کرم ہے۔ انہیں صرف نعمتیں سمجھتا ہے، لیکن افسوس کی بات، پل پل، لمحہ لمحہ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم خود غور کریں، کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا جنہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، جنہیں کانوں سے سنائی نہیں دیتا، جو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں سکتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود سے چل نہیں سکتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں سے بے بس ہے، مجبور ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ ہم خود سوچیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، اللہ پاک نے ہمیں سننے کی طاقت عطا فرمائی، اللہ پاک نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اللہ پاک نے ہمیں چلنے کی طاقت عطا فرمائی، اللہ پاک نے ہاتھوں سے پکڑنے کی توفیق اور طاقت ہمیں عطا فرمائی۔ اگر اللہ یہ چیزیں نہ دیتے تو ہم کتنے مجبور ہو جاتے۔ کیا کبھی ہم نے ان چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا ہم نے۔ اگر ہم اسے اللہ کی نعمت سمجھتے تو ان تمام اعضاءوں کو صحیح سے ہم استعمال کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ہم نے نعمت تو صرف بنگلے کو، گاڑی کو، جائیداد کو، حویلی کو، ان چیزوں کو ہم نے نعمت سمجھا ہے، ان چیزوں کو ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات رات بھر سو نہیں پاتے، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم رات بھر آرام سے سو جاتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے کیا نہیں ہے؟ ہم دن میں کاروبار کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے کاروبار ہیں، جن کا کاروبار نہیں چلتا، بے روزگار ہے۔ اللہ ہمیں کاروبار دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جلاتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، لیکن ہم انہیں نعمت نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہم پل پل غور کریں، جو ہم آکسیجن لیتے ہیں، سانس سے، ناک سے سانس لیتے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاسپٹل میں جا کر ہم دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آکسیجن لگا ہوا ہے، جو گیس کے اوپر چل رہے ہیں، تو ایک ایک گھنٹے کا کتنا کتنا انہیں بل آتا ہے۔ تو ہم لمحہ لمحہ، پل پل اللہ کے آکسیجن کو، اللہ کی ہوا کو استعمال کرتے ہیں۔ کہ یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ہم خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب باتیں کہی ہے۔ 5 باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، اللہ کی نعمت سمجھو، ان کی قدر کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے بتائی جائے گی۔ نمبر 1، ان اللہ والوں نے ارشاد فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، موت سے پہلے اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ایک مرتبہ روح نکل جائے گی۔ انسان اللہ سے درخواست کرے گا کہ او اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دیجئے، میرے جسم میں روح ڈال دیجئے، میں پلک جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کہیں گے نہیں نہیں، اب ہو گیا، تیرے پاس دنیا میں سمجھانے والے آئے تھے، تو نے زندگی کی قدر نہیں کی، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ تو زندگی کو غنیمت سمجھے موت سے پہلے۔ مرنے والے کو اگر زندگی دی جائے تو ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ جب موت آ جائے گی تو 1 سیکنڈ بھی نہ پیچھے ہٹے گی نہ آگے ہٹے گی، فوراً ہمیں لے کر چلی جائے گی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھے موت سے پہلے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں یقیناً ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے، اس لیے
زندگی اللہ نے جو دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ موت سے پہلے زندگی کو ہم صحیح طریقے سے گزارنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے بننے کی کوشش کریں۔ تو زندگی کو غنیمت سمجھے موت سے پہلے۔ دوسری چیز ان اللہ والوں نے کہا جوانی کو غنیمت سمجھے بڑھاپے سے پہلے۔ محترم دوستو، جوانی الشباب شعبۃ من الجنون، کسی صحابی نے کہا، کتاب کا شعر ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی میں انسان کا جسم تو ساتھ دیتا ہے عبادت کے لیے، لیکن اس کا دل ساتھ نہیں دیتا، اور بڑھاپے کے اندر انسان کا بدن تو ساتھ دیتا ہے لیکن انسان کا دل تو ساتھ دیتا ہے لیکن اس کا بدن ساتھ نہیں دیتا۔ نہ چلنا صحیح سے آتا ہے، نہ نظر صحیح سے آتا ہے، نہ اٹھنا ہوتا ہے، نہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس لیے جوانی کو اللہ کی نعمت اور غنیمت سمجھے بڑھاپے سے پہلے، ورنہ بڑھاپے میں انسان سوچتا ہے کہ عبادت کروں گا، لیکن کوئی نہ کوئی بیماری آ کر اسے دبوچ لیتی ہے، کہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے بڑھاپے سے پہلے اللہ نے جو جوانی دی ہے اس کو ہم غنیمت سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک قیامت کے دن 5 چیزوں کے تعلق سے سوال کرے گا۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، اللہ پاک جوانی کے بارے میں پوچھے گا، میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا تو نے جوانی کو کیسے استعمال کرا۔ اس لیے جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی کو غنیمت سمجھے بڑھاپے سے پہلے۔ یہ دوسری چیز انہوں نے ارشاد فرمائی۔ اور تیسری چیز فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ آج ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، ہم اس کو صحیح سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹلوں میں کئی دنوں سے، بلکہ ہفتوں سے، بلکہ مہینوں سے، بلکہ سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، نہ خود سے کھا سکتے ہیں، نہ خود سے اٹھ سکتے ہیں، نہ خود سے بیٹھ سکتے ہیں، بیماری نے انہیں مجبور کر دیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھے بیماری سے پہلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی 2 چیزیں اتنی بڑی نعمتیں ہیں لیکن انسان اسے نعمت نہیں سمجھتا۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے الصحۃ، کہ اللہ پاک نے اسے صحت عطا فرمائی ہے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھے۔ صحت اللہ نے جب تک دی ہے، تندرستی جب تک دی ہے، خوب نیک اعمال کرنے کی ہم کوشش کریں، صحت کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز ان بزرگ اللہ والوں نے ارشاد فرمائی مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ مال دیتا ہے لیکن وہ مال کو غنیمت نہیں سمجھتے۔ غریبی سے پہلے مالداری کو ہم نعمت سمجھے، غنیمت سمجھے، مال کو صحیح سے استعمال کرے، مال کو صحیح جگہ لگانے کی کوشش کرے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ مال دیتے ہیں لیکن اس کو صحیح سے استعمال نہیں کرتے، اس لیے اگر کوئی مال کو صحیح سے استعمال کرے گا اس پر بھی اللہ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن مالدار سے پوچھے گا کہ بتا میں نے تجھے مال دیا تھا اسے کیسے استعمال کیا، کہاں پر اسے خرچ کیا۔ تو ہم خود غور کریں کہ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو وہ کہاں اس کو استعمال کرتا ہے، حلال چیزوں میں استعمال کرتا ہے یا حرام چیزوں میں استعمال کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتا ہے یا پھر فضول چیزوں میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے چوتھی چیز جو اللہ والوں نے کہی ہے وہ فرمایا ہے کہ مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھے، غریبی آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھے اور اس کو صحیح سے استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ پانچویں چیز ان بزرگ اللہ والوں نے ارشاد فرمائی فرصت کو غنیمت سمجھے مشغولی سے پہلے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ ان کے پاس بیوی بچوں کے پاس رہنے کو ٹائم ہوتا ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کے لیے ٹائم ہوتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ تو فرصت کو غنیمت سمجھے
مشغولی سے پہلے اللہ نے وقت دیا ہے تو وقت کو صحیح سے استعمال کرے، والدین کی خدمت کرے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرے، اللہ کی عبادت میں وقت لگانے کی کوشش کرے، ورنہ پھر ایک وقت آئے گا انسان کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جب موت آ جائیں گی تو بالکل ٹائم نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ 5 چیزیں بہت اہم ہیں، اس کو ہم نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ چیزیں جانے کے بعد انسان افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ 5 چیزوں کو ہم اللہ کی غنیمت سمجھے، اللہ کی نعمت سمجھے اور انہیں صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔